جی تو ڈاکومنٹس میرے سامنے ہیں، فائل میرے سامنے ہے حجاب زارہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک 13 سالہ بچی تھی جس کو کچھ ملزمان نے اغوا کر کے بعد میں کورٹ میرج کر لی، اور اس بچی نے عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اور یہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ نے اس بچی کو مائنر ڈکلیئر کیا، پھر سپریم کورٹ تک چلا گیا، اور اس حوالے سے پرائیویٹ کمپلین فائل کی گئی، اور وہ سلسلہ جاری رہا تھا کہ درمیان میں ایک مسالت کی طرف بات گئی، کچھ لوگوں نے مسالت کروانے کی کوشش کی، اور جب یہ معاملہ صلح صفائی کی طرف گیا تو ملزمان نے دھوکہ دہی سے ملزمہ بچی کے والد کو گھر بلا کے اس کا مرڈر کر دیا، اور بعد ازاں بچی کے والد کو بچی جو ہے وہ وہاں سے اپنی والدین کے ساتھ آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے والد کو ملزمان نے قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی اور اپنے چاچاؤں کے ساتھ وہاں سے اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی، اور بعد ازاں ملزمان نے بچی کے اغوا کی ایف آئی آر جو ہے وہ کروا دی بچی کی والدہ کے اوپر، اور بچی کے بھائی کے اوپر اور اس کے چاچاؤں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ چیزیں کلیئر کی تھیں، اور میرا سٹانس بڑا لیگل اور کلیئر ہے اس معاملے میں، اور الحمدللہ جیسا میں نے ڈے ون سے کہا تھا اب عدالتیں اسی سمت چل رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ڈیسیژن آنا شروع ہو گئے ہیں مائنر بچیوں کی رائٹس کے حوالے سے، اور آج بھی عدالت نے ایک بہتر ڈیسیژن کیا، اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا۔ بیسیکلی جب یہ بچی آئی اپنی والدہ کے ساتھ تو ملزمان نے جب اغوا کا مقدمہ کروایا تو اس نے لاہور میں 164 کا ایک بیان دیا، اور اس بیان میں اس نے کیا کہا، بیان میرے سامنے ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا states that I am abductee of instant case and know my profit and loss. My husband has got lodged this case due to my absence from home. However, I myself left the house of my husband with my free consent and free will. اچھا، اس میں اس نے یہی کہا کہ میں نے میرے شوہر نے مبینہ شوہر نے ایک ایف آئی آر میرے اوپر کروائی ہے میرے والدین کے اوپر، اور میں نے اپنی آزادانہ مرضی سے اپنا گھر چھوڑا ہے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی ہوں۔ آگے اس نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ نیدر اینی باڈی ہیز ابڈکٹڈ می، نور جو کسی نے میرے ساتھ نہ ہی کوئی زنا کیا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے اغوا کیا ہے، اور میں گھر سے کوئی چیز بھی نہیں لے کر آئی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے 164 کا لاہور کی عدالت میں بیان دیا۔ بعد ازاں ملزمان نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی۔ اچھا، اس میں اس نے کلیئرلی جو 164 کا بیان دیا تھا اس میں کلیئرلی عدالت کو بتا دیا کہ اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، اور کسی قسم کا اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کوئی زنا نہیں ہے۔ اگر عدالت اس مقدمے کو اس ایف آئی آر کو جو اس کے مبینہ شوہر نے کروائی ہے اس کے والد کو قتل کرنے کے بعد خارج کر دے تو مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں باضابطہ طور پہ اس نے یہ بھی لکھا My husband has got lodged this FIR number 248/23 under section 364 452 337 وغیرہ جو اس میں offenses لگے پولیس اسٹیشن کندیاں ڈسٹرکٹ میاں والی اگینسٹ عبد الماجد عبد الواجد فیصل عابد اور خالدہ منیر وغیرہ، اور اس میں یونس سمر عباس اور 4-5 لوگوں کے یہ انہوں نے کہا کہ this FIR is false۔ اچھا، بچی نے باضابطہ طور پہ 164 کا جو بیان ہے یہ میری کمیونٹی پہ بھی بیان لگا ہوگا، عدالت میں بیان دیا کہ یہ ایف آئی آر جو اس کے شوہر نے کروائی ہے یہ جھوٹی ہے، عدالت اس کو خارج کر دے، اس کو ڈسمس کر دے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ آزادانہ سے مرضی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2 ملزمان نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ اب یہ بیان ہونے کے بعد بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ والدہ کو ڈیفینیٹلی آلریڈی والدہ کے پاس تھی تو والدہ کو دے دی عدالت نے۔ اب اس کے ساتھ ہی کیا ہوا جو اہم چیز ہے، ملزمان نے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جو کہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے پٹیشن فائل کر دی بچی کی کسٹڈی کی ہیبیس پٹیشن امپراپر کسٹڈی کی، اور دعویٰ یہ کیا کہ اس کی والدہ نے اس کو ابڈکٹ کیا۔
جس میں عدالت نے، میں مختصر کروں گا، ڈی پی او کو جسٹس عالیہ نیلم نے ڈی پی او میاں والی کو طلب کیا اور حکم کیا کہ بچی جو ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہاں پہ ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے جو ہے وہ اس نے ایس ایچ او نے ایکسپلین کیا عدالت کے سامنے کہ بچی نے اپنی آزادانہ مرضی سے 164 کا بیان دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ملزم سے خلا بھی جو ہے وہ اپلائی کر دیا اسلام آباد کی ایک عدالت میں، اور اگر عدالت چاہتی ہے تو ہم اسے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ بچی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ وہاں پہ بچی نے جب بیان دینا چاہا عدالت کے سامنے تو عدالت نے وہاں پہ دیکھا برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر ریکارڈ، اور یہ تمام تر چیزیں جب دیکھیں اور وہ جو بچی کے والد کی ایف آئی آر 302 کی کٹھی تھی اس کو دیکھا، بعد ازاں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے 40 منٹ تک بچی کے ساتھ چیمبر میں ملاقات کی، ان پرسن اس بچی کو سنا اور سننے کے بعد اس چیز کو دیکھا، باغور دیکھا، مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ آیا یہ اغوا ہے یا فورسفلی ہے یا بچی کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا معاملہ ہے۔ ان تمام تر صورتحال کو عدالت نے دیکھتے ہوئے یہ ڈکلیئر کیا کہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے اور اس کے والد کو چونکہ ملزمان نے آلریڈی قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس سرکمسٹانسز میں، اس طرح کی صورتحال میں جو یہ ایف آئی آر کروائی گئی ہے 248/23 تھانہ کنڈیا میں، یہ بھی جعلی ہے اور اس کی کسٹڈی دیے جانا بھی ایک انتہائی غیر مناسب چیز ہوگی۔ تو اس سارے معاملے میں عدالت جو ہے اس میں بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ والدہ کو دی، اور اس کا باضابطہ طور پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں بالکل کلیئرلی یہی لکھا ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز دی کسٹڈی آف اللیج ڈیٹینیو مسمات حجاب زارا از ریسٹورڈ ٹو ہر مدر، کہ اس کی جو کسٹڈی ہے وہ اس کی والدہ کے ساتھ کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دی اللیج ڈیٹینیو مسمات حجاب زارا resist handing over her custody to her mother. However, alleged detainee Hijab Zara went peacefully with her mother. Went peacefully with her mother. اچھا، اس میں عدالت نے یہ کہا کہ اس نے رجسٹ کیا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی یا مزاحمت کی، لیکن چونکہ بچی مائنر ہے، نابالغ ہے، اور ایک جگہ پہ وہ بیان دے چکی ہے 164 کا بیان کہ اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ آزادانہ مرضی سے آئی ہے، دوسری جانب سے وہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے معزز عدالت نے اس کی کسٹڈی جو ہے وہ اپنی والدہ کو دی، بچی کی والدہ کو دی اور ڈکلیئر کیا کہ بچی نابالغ ہے۔ یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ڈے 1 سے جو آپ لوگوں سے میری پہلی ملاقات حجاب 2000 کیس میں ہوئی سوشل میڈیا پہ، اور ڈے 1 سے ہمارا مائنر بچیوں کے کیسز میں میرا ایک انسٹانس رہا ہے۔ وہ کیا انسٹانس رہا ہے؟ وہ انسٹانس یہی رہا ہے کہ جب کوئی بچہ مائنر ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ لیتی ہے، یا تو اس کو اس کی کسٹڈی نیچرل گارڈین کو دی جاتی ہے، یا بچہ یا بچی جب نیچرل گارڈین کے پاس نہ جائے تو اس کی اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اسٹیٹ کی کسٹڈی میں اس کو لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ دو ہی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس پہ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کی کسٹڈی دی بچی کی والدہ کو، اور ساتھ انہوں نے کہا ان ابو سرکمسٹانسز the SHO concerned police station is directed to visit the house of the mother of the alleged detainee and the lady constable to verify the safety of alleged۔ اچھا، کہ اس کی آن ریگولر بیسس کہ وہ وہاں پہ اس کو وزٹ کریں اور اس کی سیفٹی وغیرہ دیکھیں اس کو۔ یہ سارے سرکمسٹانسز میں جب لاہور ہائی کورٹ نے بچی کی کسٹڈی مائنر ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ہے اس کو دے دی، اب اس کے بعد ملزمان چونکہ انہوں نے بچی کو دوبارہ سے برگلانے کی یا ٹریپ کرنے کی کوشش کی، کسی طریقے سے وہ گھر سے جو ہے وہ بچی نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جیسا بھی کوئی معاملہ ہے، جب وہ عدالت میں اس کو دوبارہ پیش کیا گیا، اب ملتان کی ایک عدالت میں، وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جب اس نے عدالت کے سامنے بیان دیا تو عدالت نے کہا بچے آپ تو مائنر ہو، آپ تو نابالغ ہو، اور آپ کی کسٹڈی میں کس طرح سے ایک مبینہ شخص کو دے دوں جو کہ آپ کے والد کا قاتل ہے۔ تو اس پہ بچی نے جب اس معاملے کو رجسٹر کیا تو عدالت نے اس کو دارالمان بھیجا۔ اب یہی وہ بات ہے جو ڈے 1 سے ہم مائنر بچیوں کے حوالے سے میں کلیم کرتا ہوں کہ جب کوئی بچی مائنر ہوتی ہے، یہ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کی وائلیشن ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور
اگر وہ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ جرم ہے اور اس پہ سزا بھی ہوتی ہے اور ایف آئی آر بھی کٹتی ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ 361 363 پی پی سی کی بھی وائلیشن ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔